گزری ہو کہ جس کا عنوان اس حوالہ سے ہو کہ عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ ایسا دور ہے کہ کسی کے والدین کا ذکر کیا جائے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہیں نا یار ارے والد صاحب دی ہے شان سی۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر نا میں نے گفتگو کی، تو جب گفتگو کی گئی تو پہلے سٹارٹ آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے احادیث پڑھی جاتی ہیں، پھر واقعات۔ تو میں نے جب ان کے پیر صاحب کا ذکر کیا نا، پیر صاحب کا، تو وہ یعنی کہ پوری تقریر کے دوران وہ بیٹھے رہے، جب ان کے پیر صاحب کا ذکر کیا تو وہ 10 کی تھدی لے کے نا تو وہ لٹانے کے لیے آ گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پیر کا ذکر کیا جائے تو وہ اتنی خوشیاں آ جاتی ہے مرید میں، تو اگر حبیب خدا کے والدین کا ذکر کیا جائے تو حضور کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ تو یہ یقین جانیں یہ ایسی آج کی نشست ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خوشی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ کو پتہ ہے اپنی والدہ محترمہ کے بھی شکم اطہر میں تھے، تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گیا، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیار تھا نا اپنے والدین سے وہ بڑا تھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا حضور نے فرمایا کاش میں نماز پڑھا ہوتا میری والدہ مجھے آواز دیتی۔ تو یہ ایک پیار کی جھلک ہے، یہ ایک محبت کی جھلک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، یار یہ دیکھو نا، یار یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں ہیں، بالکل میری طرف آپ توجہ رکھیں ہیں۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نا ایک بڑی کمال درجے کی بات لکھی، اگر بندہ اس کو سمجھ لینا ساری زندگی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نسبت کے حوالہ سے ہلکی بات بھی نہیں سوچ سکتا۔ ہلکی بات ایک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا بلنڈر مارے کہ جو بندے کو کفر تک لے جائے ہے، ہلکی بات بھی نہیں سوچ سکتا۔ علامہ قاضی ایاز آپ دیکھیں حضور کے والدین، یہ چھوٹی نسبت ہے، حضور کے والدین، حضور کے والدین، حضور کے والد محترم، حضور کی والدہ محترمہ، کیا یہ چھوٹی نسبت ہے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آگے جب میں چل کے آپ کو اقوال سناؤں گا نا تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یار یہ کوئی چھوٹی نسبت ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں نا کہ بس اب میں جب گیا یو ایس اے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ اظہر کون ہے؟ یہ آپ کے نام میں لکھا جاتا ہے رمضان اظہر۔ تو میں نے کہا یہ اظہر جو ہے نا یہ میرے والد کا نام ہے۔ کن کا نام ہے؟ یہ والد کا نام ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ آپ کے والد کا نام ہے، تو بھائی عبداللہ جو ہے وہ رسول اللہ کے والد محترم کا نام ہے۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ یہ کوئی نسبت، یہ کوئی چھوٹی نسبت ہے یار؟ حضور کے والد ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ تو علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری آپ نے بات لکھی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ کے احترام میں سے ہے حضور کا احترام کرنا۔ یہ تو وہ موضوع ہے حضور کا احترام کہ جو رب کائنات نے خود قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ نے اس لیول پہ بولنا ہے اور اس لیول پہ نہیں بولنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، یعنی کہ رسول اللہ کا احترام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب، یہ تو وہ ہے کہ جو خود خالق کائنات قرآن کے اندر سکھا رہا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یعنی کہ آپ اندازہ کرو کہ حضور کی بارگاہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ کس لفظ کا استعمال کرنا ہے یہ بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، کس لفظ کا استعمال کرنا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ بتا رہا ہے۔ اور یار یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ آپ نے کسی کے پاس جانا ہے اور آپ نے کیا کہنا ہے، وہ سیکٹری بتاتا ہے کہ جو اس کی نچلی سطح کا ہے، اس کے اوپر کے لیول کا بندہ نہیں بتاتا، سمجھ آئی بات کی؟ تو سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا خدا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے
کہ محبوب کی بارگاہ میں جا کے کیا لفظ بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. اللہ بتا رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا آپ نے کس درجے تک آواز رکھنی ہے, کس درجے تک آواز نہیں رکھنی ہے. تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ. تو آپ اندازہ کریں, علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں کیسے کھڑا ہونا ہے یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے, اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب خالق کائنات بیان کر رہا ہے. ہاتھ کس طرح, یہ پورے قرآن میں ہے کہ ہاتھ اس طرح باندھنے, پورے قرآن میں ہے کہ اس طرح رکوع کرنا ہے, اس طرح سجدہ کرنا ہے. تو رب کی بارگاہ کے آداب احترام یہ بیان مصطفیٰ کر رہے ہیں, اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب خود خالق کائنات بیان کر رہا ہے. تو میں نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ حضور کے احترام میں سے ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ حضور کے احترام میں کیا ہے, کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, آواز کہاں تک رکھنی ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول, یہ میرا اللہ کہتا ہے ایسے نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں بلاتے ہو, اور رفیق ادھر آنا اور رشید ادھر آنا. فرمایا بات اگر موسیٰ کی بھی آئی ہے تو ہم نے کہا یا موسیٰ, ابراہیم کی بھی آئی ہے تو ہم نے کہا یا ابراہیم ہے, جس کی ہم نے نام سے کہا ہے. لیکن فرمایا محبوب کی جب بات آئی ہے نا تو ہم نے یا ایھا النبی کہہ کے بلایا ہے, یا محمد کہہ کے نہیں بلایا ہے, یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ جو میں کہنے لگا ہوں نا تاکہ آپ کو اگلی بات کا یعنی کہ اندازہ ہو کہ یہ بات کتنی لیول کی بات ہے. کہ فرمایا علامہ قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں رسول اللہ کے احترام میں سے ہے, رسول اللہ کے احترام میں سے ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا احترام کیا جائے. حضور کے والدین کا احترام کرنا یہ رسول اللہ کا احترام کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا احترام کرنا یہ رسول اللہ کا احترام کرنا ہے. حضور کی آل کا احترام کرنا یہ سارے بولو ذرا رسول اللہ کا احترام کرنا ہے. تو فرمایا یہ رسول اللہ کے احترام میں سے ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ لفظ یاد رہیں گے کہ نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں اگر کوئی کچی بات آ جائے تو آپ نے یہ جملے یاد کرنے ہیں کہ بھائی یہ جو احترام کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کا احترام کر رہا ہوں. اور حضور کے احترام کے متعلق, حضور کی بارگاہ کے ادب کے متعلق یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ کہنا ہے تو یہ نہیں کہنا. اور آپ دیکھیں میں آگے چل کے, کیونکہ میں اس موضوع کا نا انتخاب میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شرف دیا, میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کی بارگاہ کے اندر حاضری دی ہے. خدا کی, یہ احمد بھائی میرے ساتھ تھے, رات 3:30 بجے کا ٹائم تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کمینوں نے ڈیزل پھینکا ہوا تھا قبر مبارک کے اوپر, خدا کی قسم. لیکن قربان جائیں انہوں نے اپنا کام کیا ہوا تھا, قدرت نے اپنا کام کیا ہوا تھا. اور یہ میں اس لیے بات کرنے لگا ہوں, میرے پاس گھر پتھر پڑے ہیں, اگلی نشست میں لے کے آؤں گا جو میں رسول اللہ کی والدہ محترمہ کی قبر انور جو ہے میں وہاں سے لے کے آیا. اور گھر میں نے یہ وصیت کی ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو یہ قبر میری, یہ پتھر میری قبر کے اندر رکھنے ہیں. اور ابھی بھی میں اگلی نشست کے اندر میں وہ لے کے آؤں گا. اور جب آپ سمیل کریں گے نا, جب آپ سونگیں گے تو آپ کو پھر یہ میرے جملے یاد آئیں گے, کیونکہ اگلی نشست میں تو کوئی اور موضوع ہوگا. انہوں نے اپنا کام کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیزل ہوتا ہے اس کی اپنی سمیل ہے, اس کی اپنی بدبو ہے. اور جہاں پر یہ ڈیزل ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں, ڈیزل پیٹرول کے ڈیزل یہ تھوڑا سا آپ کو پتا ہے زیادہ سمیل رکھتا ہے. انہوں نے وہاں پہ وہ پھینکا تھا اگر کوئی آئے تو وہ یہاں سے آ کے تو چلا جائے. لیکن خدا کی قسم رات 3:30 بجے کا ٹائم تھا, ہم نے وہاں پہ دیکھا تو ڈیزل تھا, لیکن اللہ قدرت کی طرف سے عمل کیا تھا. ہم نے وہاں پہ ایسی خوشبو کو سونگا, ساری زندگی کسی عطر کے اندر ایسی خوشبو نہیں آئی جو وہاں سے آ رہی تھی. جب میں وہ پتھر لے کے آؤں گا نا تو جب آپ اسے سمیل کریں گے تو یقین سونگیں گے تو یقین جانے آپ کہیں گے کہ آپ نے واقعی ٹھیک بات, یعنی انہوں نے اپنا کام کیا ہوا تھا. اور اعلیٰ حضرت نے جو بات کی وہ سننے والی ہے. اور میرے امام کہتے ہیں نجدی ہو اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح, کلمہ بھی پڑھانے کا احسان گیا. کوئی حیا تو کر لینی تھی کہ یہ والدہ کن کی ہے, حیا تو کر لے. دیکھے نا پچھلے دنوں
وہ ایک ایکٹر گیا انڈیا کا, اس کے دونوں ہاتھوں کے نشانات لے کے اور باقاعدہ ایک یادگاری کے طور کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. وہ کمینوں, وہ تو وہ ہیں جو دارا اسلام سے ہی یعنی کہ نکل چکے ہیں, جن کا تعلق, جن کے نظریات ایسے ہیں. دیکھو نا کوئی بندہ کہ جی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں, میں بت کی پوجا بھی کرتا ہوں, اس کے پلے کیڑا ایمان رہ جاتا ہے جی. ماننا تو ایک خدا کو ہے نا, جن کے پلے کھ نہیں ہے, ان کے ہاتھوں کے نشان لے کے تو تم حضرت والا لگاؤ یادگیری کے طور کے اوپر, اور قربان جائیں جن کی نسبت یہ ہے کہ جن کو رسول اللہ کی والدہ کہا جاتا ہے, ان کی قبر انور پر آپ ڈیزل پھینک دو, اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے امام نے کہا, نجدیو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی, کلمہ بھی پڑھانے کا احسان گیا. یہ یقین جانیں یہ ہم لوگ ہیں جو آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو پتہ ہے پہلے آپ زیارتیں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, توجہ ہے آپ کی, تو وہ کہا جاتا تھا نہیں ادھر نہیں جانا, وہ فلانا آ کے شرک کرتا ہے, فلانا یہ کرتا ہے, نہیں ادھر نہیں جانا. اب آپ جائیں, کیونکہ میں تو یہ تھوڑے دنوں پہلے آیا ہوں, آپ وہاں پہ جائیں, وہ ساری زیارتوں کو کھول رہے ہیں. کس نظریے سے؟ اس نظریے سے پیسہ کمائیں گے, پیسے کے لیے. تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ لوگ کیا کرتے ہیں. مانو نا کہ ان کا تعلق کس وجہ سے ہے, ہمارا تعلق کس وجہ سے ہے. ہم تو جاتے ہیں بھائی نسبت مصطفیٰ سے ہے, ہم جاتے ہیں بھائی نبی پاک کے قدمین شریفین لگے ہیں, ہم جاتے ہیں کہ نبی پاک نے 2 نفل پڑھے ہیں, ہم جاتے ہیں فلانے کنویں پر یار اس لیے کہ نبی پاک نے اپنا لوہا پھینکا ہے, وہ اس لیے کھول رہے ہیں پیسے ملیں گے, ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ مصطفیٰ ملیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیار اور محبت اور احترام, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر جو نسبتوں کے لیے الفت ڈالی ہے نا, خدا کی قسم روئے زمین پر آپ کو کسی اور طبقے میں نظر نہیں آئے گی جو اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گی ہے. تو یہ جو میں بات کرنے لگوں آپ توجہ رکھیں, آپ دیکھیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اللہ کہتا ہے سونیا مکہ کی قسم تو یاد ہی اس لیے فرمائی ہے کہ تیرے قدم لگے ہیں. آپ ذرا سمجھنا میری بات کو, کیا لگے ہیں یار؟ ذرے کیا ہیں, ذرے سمجھیے گا میری بات کو, جو جس لیول پہ لے کے یہ ذرے کیا ہیں؟ زمین ہے نا یار, اللہ قسم یاد فرما رہا ہے, اللہ قسم یاد فرما رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کی جو عزت ہے وہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. ایک طرف مسلمان ہے, توجہ رکھنا ذرا, مسلمان ہے جس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے, اور ایک ذرہ کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. لیکن جب حضور کے قدموں کو بوسہ دیا نا, قدموں کو بوسہ دیا, اللہ فرماتا ہے سونیا یہ جہاں پہ قدم لگے ہیں نا, فرمایا اس شہر مکہ کی قسم ہے. اور یار جہاں جن ذروں پہ ذرہ ہے, پہلے سمجھو اس بات کو, ذرہ ہے, مٹی ہے, اور جن ذروں پہ قدم لگ جائیں, اللہ تو ان ذروں کی قسم یاد فرمائے. تو جس ماں کے شکم اطہر میں امام الانبیاء 9 مہینے رہے ہوں, ان والدہ کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ ذرہ تو ذرہ ہے یار, ذرہ کیا ہے اور والدہ کیا ہے. اور اللہ قسم یاد فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کہا کوئی مائی کا لال جو اس بات کا انکار کر سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم یاد فرمائی کہ وہاں پہ حجر اسود تھا؟ نہیں, اللہ نے وجہ قسم کو بھی خود بیان کیا, اس لیے کہ ذروں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا ہے, ذروں نے دیا ہے. تو میں کہ جن ذروں نے قدموں کو بوسہ دیا ہے, تو جس شکم اطہر میں خود امام الانبیاء موجود ہیں, ان آمینہ کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ, یا رسول زندہ. کنی خوشی ہوندی پی ہے تانوں, تے تانوں کی لگدا حضور کتنے خوش ہو رہے ہون گے اللہ کے بندو. میں اس لیے کہتا ہوں, یقین جانو میں خود آپ کو یہ بات بیان کرتا ہوں ہے, اس لیے ہم جہاں پر بھی بیٹھ کے ذکر یار کو چھیڑتے ہیں نا, لطف آتا ہے, اور لوگ مجمع کی کیفیت سے نکل کے یاد مدینہ میں چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کبھی کلام نہیں کیا, ہم نے مصطفیٰ کے لیے کلام کیا ہے, ہم نے رسول اللہ کے لیے بات کی ہے. اور جہاں پر بھی کی ہے حضور جان, میں آپ کو یہاں پہ اس لیے بات بتانے لگا, نسبت کی بات ہے.
میں جب گورنر ہاؤس کے بعد اس دفعہ تقریر کی نا کیلیفورنیا کے اندر، تو وہاں پہ مسجد اقصی کے امام موجود تھے، جنہوں نے تراویحاں وہاں پہ پڑھائی ہیں نا، آپ اگر ویڈیو میں دیکھیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور میری گفتگو کے درمیان ایک لاہور کے پروفیسر ہیں، ان کے کان میں نا وہ سرگوشی کر رہے ہیں، تو بعد میں گفتگو کے میں ان سے ملنے کے لیے گیا، انہوں نے میری گفتگو، حالانکہ میں اردو میں گفتگو کی ہے، تو مجھے وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب نے، مسجد اقصی کے امام صاحب نے آپ کے متعلق کیا کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، تو کہنے لگے یہ کہہ رہے تھے میں بھی نقشبندی ہوں، اور انہوں نے جب کلام شروع کیا تو مجھے پتا لگ گیا کہ نقشبندی بول رہا ہے، خدا کی قسم، یہ انہوں نے مجھے الفاظ بتائے، انہوں نے کہا کہ جب کلام شروع کیا نا، انہوں نے کہا پتا لگ رہا تھا کہ نقشبندی بول رہا ہے، اور نقشبندی کا اس لیے پتا لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ یار غار مصطفیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھو آپ اس چیز سے نکل گئے ہوں گے، تو میں اس لیے کہتا ہوں جب آپ ان کے ذکر کی محفل کے اندر آئیں، یعنی ان کے نسبت والوں کی ذکر کی محفل کے اندر آئیں، تو پھر توجہ ادھر ہو، اس ذکر کے اندر تو اتنا اثر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، یقین جانیں آپ تصور نہیں کر سکتے، یار آپ اندازہ کرو نا کہ پتھر کیا ہے، وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ اس ذکر کے اندر تو اتنا اثر ہے۔ تو اب پہلی بات میں نے آپ کو کہی کہ یار جن ذروں پہ قدم لگے ہیں، جن ذروں پہ، اب اگلی بات دیکھو کہ یار جن جانوروں پر، جن گھوڑوں پر، گھوڑا جانور ہی ہے نا، جن گھوڑوں پر صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ نے تو ان گھوڑوں کی بھی قسم یاد فرمائی ہے، تو بھائی گھوڑا گھوڑا ہے، حضرت عبداللہ ہے، حضرت آمنہ ہے، یہ دیکھو نا، یہ وہ باتیں ہیں، اس لیے آپ کو میں ایک لیول سے لے کے آ رہا ہوں کہ آپ سوچو کہ یار جن گھوڑوں پہ صحابہ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم یاد فرمائے، تو پھر قربان نہ جائیں حضرت آمنہ پر، ان کے مقام پر قربان نہ جائیں۔ اور پھر دیکھیں ایک اور بات جو میں یہاں پہ کرنے لگا ہوں، یہ جو ڈیزل میں اس لیے یہ سخت بات ہے، بات بڑی دور تک جاتی ہے، میں مدینہ شریف تھا تو وہاں کے ایک مقیم تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ظالموں نے نشانات مٹانے کے لیے آگ بھی لگائی ہے۔ اب مجھے بتاؤ یار یہ کس حد تک ذہنیت ہے؟ میرا اس لیے دل تھا، یہ میں باتیں جمعے کی نشست کے اندر بھی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں چلو ایک علیحدہ موضوع ہوگا، میرا ایک دل کے اندر تڑپ تھی ہے، تو میں کہا یار میں نے جا کے اس موضوع کے اوپر میں نے کلام کرنا ہے۔ دیکھو نا، ہمارا سب کچھ ان کی وجہ سے ہے، اگر ہم ان کی نسبتوں کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے تو بھائی پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کیا کام ہے؟ آج کے دور کے اندر لیڈروں کے لیے اگر کوئی بندہ اندر ہو سکتا ہے، ٹھڈے کھا سکتا ہے، چپیڑے کھا سکتا ہے، ہم رسول اللہ کے والدین کے لیے بھی نہیں بول سکتے؟ سوچو نا یار، لیڈروں کے لیے جوتیاں کھائی جا سکتی ہیں، نبی پاک کے والدین کے بارے میں کلام بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کے ادب پر، ان کے ایمان پر گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو دو باتیں ہیں نا مین، آپ سمجھیے گا، پہلے میں آپ کو حدیث سناؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ جناب والا کلمہ نہیں پڑا تھا اس لیے کہ ابھی رسول اللہ 6 ماہ کے تھے، والدہ دنیا سے چلے گئیں، اور جناب والا حضرت عبداللہ تو حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سنو، اس شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اتنے طرق سے نقل کی گئی ہے کہ یہ صحیح کے درجے تک پہنچ گئی ہے، اس کو کوئی بندہ ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک حدیث یاد رکھنا، اور ہمیں کسی کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، کس کی گارنٹی لینی ہے جی؟ حضور سے بڑی گارنٹی بھی کائنات میں کوئی ہے؟ بتائیں نا، حضور سے بڑی بھی کوئی، جتنا مرضی کوئی بندہ جتنی مرضی پاورفل گفتگو کرتا، پھر حضور سے بڑھ کر بھی کسی کا کول کے اندر پاور ہو سکتی ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اس بات، یہ ایسی حدیث ہے کہ سارے اعتراضات کا جواب ہے، میرے نبی رحمت نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میری عرضی کو قبول فرمایا، میرے والدین کو زندہ فرمایا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں دونوں کو میں نے اپنا کلمہ خود پڑھایا۔ نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کو میں نے اپنا کلمہ، سارے بولو ذرا، کلمہ خود پڑھایا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں خود پڑھایا،
جو صحابی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، تو جن کے متعلق حضور کے میں نے خود پڑھایا، جن کے متعلق حضور علیہ السلام خود ارشاد فرمائے، اور میرے آقا مولا نے خود فرمایا، یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا لم ازل انقلو من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں۔ پشت جو ہے وہ باپ کی ہوتی ہے، رحم جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ایک پشت کا ذکر نہیں کیا، جمع کا استعمال کیا۔ حضور فرماتے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک، جہاں جہاں سے میرا نور گزرا ہے ان میں ایک بھی پلیت نہیں تھا، سارے کے سارے پاک تھے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اپنی ساری پشت کی؟ ہمیں کیا پتا ہمارے باپ دادا میں سے کس نے آ کے کلمہ پڑھا جی؟ میرے نبی پاک جب کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، اور ہم نے کس بندے سے گارنٹی لینی ہے جی؟ اس لیے میرے امام نے کہا ذرا جوم کے پڑھنا ہے، پیار سے پڑھنا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بولو ذرا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ ایک دفعہ مل کے پڑھنا ہے، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، گر سب گرانا نور کا۔ کہو سبحان اللہ۔ تھکاوٹ دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اب دیکھو ذرا، یہاں پر کلام کیا میرے امام نے، وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ بندہ کہتا ماں پیو گھر والےاں چوں نہیں نے جی، انہی کی وجہ سے تو گھر بنتا ہے۔ او بھائی ابو ہیں امی ہیں تو پھر آگے اولاد ہے نا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو جدو اولاد وہ پاک ہے تو والدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انما، اور دیکھو میں آپ کو یہاں پہ بات بتاؤں، آپ نا زیادہ سے زیادہ اپنی پرنانی تک تعارف کروا سکتے ہیں، آگے آپ تعارف نہیں کروا سکتے۔ آپ سے میں پوچھوں والدہ کا نام، آپ کہیں گے جی نہیں، نانی کا نام آپ کہیں گے جی یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، نانی کا نام یہ ہے، پرنانی کا نام یہ ہے، تو آگے کیا بتاؤ گے جی؟ پرنانی کی نانی کون ہے جی؟ آگے سے اس کی نانی کون ہے جی؟ اور آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے دور گزرے ہیں جس میں نکاح کا تصور ہی نہیں تھا، ایسے ایسے اتوار گزرے ہیں نکاح کا تصور ہی نہیں تھا۔ اور میرے نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ سنو اور کہنا سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک یہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جہاں جہاں سے میرا نور گزرا ہے سب نے نکاح کیا ہے۔ حرام ریلیشن ایک کا بھی نہیں، میرے نبی پاک فرما رہے ہیں۔ تو بھائی جب نبی پاک فرما رہے ہیں پھر اور کسی کی بات نہیں سننی ہے، جب حضور کی بات آ گئی نا پھر کسی اور کی بات نہیں سننی۔ نبی پاک فرما رہے ہیں جہاں جہاں سے نور گزرا ہے۔ دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے، انما المشرکون نجس، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو مشرکین ہیں وہ پلیت ہیں، نبی پاک فرماندے پہ نے میری ساری نسل پاک ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو
اگر کوئی بندہ جتنی مرضی کوئی آپ کو کوئی دلیل لا کے بتا دے نا، نبی پاک کے والدین کے متعلق کوئی ہلکی بات نہیں سوچنی ہے، ورنہ یاد رکھنا ککھ پلے نہیں دے گا۔ آپ کے والد کے متعلق کوئی ہلکا جملہ، بھائی کسی کو بے ایمان کہنا یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے، اللہ معافی عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بد عقیدہ پیدا نہ کرے ہے، کھارے کہو آمین۔ ہماری نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بد مذہب پیدا نہ فرمائے ہے۔ ہلکی بات بھی کر دے کوئی کسی کے والد کے متعلق کو کہنا میرا پیو ہے، تینوں غیرت آندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے، تجھے غیرت آتی ہے کہ کوئی ہلکی بات کرے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ناراض ہوتے ہوں گے، شرم نہیں آتی آج بھی رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو۔ علامہ شامی نے جو بات لکھی سنو ذرا، علامہ شامی کہتے ہیں جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کے قدم لگے ہیں نا وہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ علامہ شامی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ فقہ کے علامہ ہے، فقیہ جڑا ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جب کلام کرتا ہے تو ایک ایک اصول کے اوپر وہ بڑی گفتگو کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جدھر حضرت یونس کے قدم لگے ہیں نا مچھلی کے پیٹ میں وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو میں کیا بتاؤ، نبیوں کے نبی کون ہیں؟ وہ رسول اللہ ہے۔ تو حضرت یونس کے جہاں پہ قدم لگے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو جس شکم اطہر میں 9 مہینے رسول اللہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہے؟ علامہ اسماعیل حقی نے جڑی بات لکھی ہے، میں اس لیے یہ نشست چاہیے، میں یقین جانو میں بڑا چاہ چڑھیا تھا ہی میں نبی پاک دے والدین تے گفتگو کرنی، ان کی عظمت پہ بڑا کلام کرنا ہے۔ حالانکہ میں کل بھی ایک جگہ پہ تھا تو بڑی تھکاوٹ تھی ہے، خدا کی قسم اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ تھکاوٹ دور ہو گئی، یقین جانو، کیونکہ ذکر یار میں بھی شفا ہے نا، ذکر یار میں بھی، وہ نگاہ یار کے اندر بھی تو کچھ ہے نا، ہیں وہ اقبال نے کہا نگاہ ولی میں یہ تصویر دیکھی، یہ ہاں تقدیر دیکھی، نگاہ ولی سے اگر تقدیر بدلتی ہے تو نگاہ نبی سے پھر کیا کیا ہوتا ہے۔ اور یقین جاننے میں آپ کو یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا حضور کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، بڑا ہی مقبول ہے۔ دوسری بات سنو، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب کل قیامت والے دن حضرت یونس جانے لگیں گے نا جنت میں، اللہ فرمائے گا یونس یہ بات اچھی نہیں، اس مچھلی کو چھوڑ کے جا رہے ہو، ہائے ہائے ہائے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کہے گا یہ بات اچھی نہیں، اس مچھلی کو چھوڑ کے جا رہے ہو جس کے شکم کے اندر آپ رہے ہیں، او بھائی میرے وہ مچھلی باہر نہیں رہ سکتی، مچھلی ہے تو جانور ہے نا، وہ مچھلی نہیں باہر رہ سکتی، جس میں حضرت یونس رہے ہیں وہ والدین کس طرح باہر رہ سکتے ہیں جن کا تعلق رسول اللہ سے ہے، وہ مچھلی نہیں رہ۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نبی پاک نا صرف ایک مرتبہ ٹیک لگا کے نا کہ یہودی کے گھر کے ساتھ کھڑے تھے تو جبریل آ گئے، آ کے کہتے ہیں جی اللہ نے سب کو ایمان کی دولت دے دیا ہے، اس وجہ سے اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ جن کے گھر کی دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہے وہ بے ایمان رہے۔ میں کہا چند لمحوں کے لیے جہاں پہ ٹیک لگ جائے وہ ٹبر جو ہے سارے کا سارا ایمان والا اللہ کر دیتا ہے، تو بھائی جہاں پر رسول اللہ رہے ہیں ان نسل کے اندر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں نا اپنے بچوں کو بتاؤ کہ نبی پاک کے والدین کی عظمت کیا ہے، نبی کے والدین کی شان کیا ہے۔ جس طرح آپ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیتے ہو نا پترا میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے، میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا والد جن کو بنایا ہے ان کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی والدہ جن کو بنایا ہے ان کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اگر آپ کو یہ ایسے علماء نا لاکھوں کے اندر کوئی ایک آدھا ملے گا، صدیوں میں نا لاکھوں میں کوئی صدیوں میں کوئی ایک آدھا جس کی 1400 سالہ کتب کے اوپر نظر ہو۔ پچھلے دنوں نا ایک مولوی صاحب ہیں شیخ الحدیث ہے، مسلک دیوبند سے ان کا تعلق ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ٹھیک ہے احمد رضا نے بڑی بڑی باتیں کی، ہاں مینگل صاحب، وہ کہتا ہے یار بندہ کمال کا تھا، بندہ کمال کا تھا۔ اندازہ کرو جنہوں دیوبندی بھی آخر نا بندہ کمال کا تھا انہوں احمد رضا آخیدہ جی ہے، حالانکہ ان کا شیخ الحدیث ہے، اس کے ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ شاگرد ہیں۔ دیکھو نا بندہ مجبور ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے نا
نہیں تو یار آپ اندازہ کرو کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے بڑوں کے خلاف بڑے بڑے فتوے دیے تو بندہ مجبور ہوتا ہے، تو بندہ یہ کہتا ہے بندہ کمال کا تھا ہے، بندہ کمال کا تھا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں جامعہ رشیدیہ، یہ مسلک دیوبند کا بڑا جامعہ ہے، وہاں پر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا گیا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ کیوں پڑھا گیا؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا، حق لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے رسول اللہ کے لیے لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت یہ 1400 اذان ہوگی، دیکھو ابھی وقت کا پتہ بھی لگا، کہو سبحان اللہ، اذان کا آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ اللہ سے۔ جنہوں نے یہ نشست چھڈی ہے نا وہ رہ گئے نے، خدا دی قسمیں بڑی مقبول جی، ہلے تو ادھا کام شروع ہے۔ جی جی تسی نا ہر آ جایا کرو، ایک لائیو چل دی ہے نشست، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہے وے کہ چھاپڑن والے بڑی دور تک پیغام جانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر ہے کہ تھوڑی ویڈیو بنا کے نا میں اپنے پیج تے بھی میں لاواں کراں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا۔ ہر اتوار نو صرف 1 گھنٹے دی نشست ہوندی ہے، آہو آ کے 2-3 کلام پڑھے این جی تے اللہ تعالیٰ تے خیر صلاح، ٹھیک ہے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اشہد ان لا الہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دخل ولا قوة إلا بالله۔ اللهم رب هذه
اللهم رب الدعوة والصلاة القائمات سيدنا محمد والدرجة الرفيعة وابعث مقامه وارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ابھی زبیر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا جڑا اس نشست چ رہ گیا نا وہ رہ گیا ٹھیک ہے نا. تے اے جو تمہیں نصیب ہویا ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ میں آپ کو قسم اٹھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور ہم سے راضی ہو گئے. بے شک بے شک کیونکہ حضور کے والدین کے اوپر یہ گفتگو کی ہے, یقین جانو ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے ان محافل کو ذکر نجات بنائے. آمین آمین. دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ تیرا ذکر کیا ہے, تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے, تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا ہے. یا اللہ یہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. ہمارے دلوں کو پاک فرما دے, دلوں کو ستھرا فرما دے. یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دے. یا اللہ ہمارا ملنا جلنا ہمیں ملنسار بنا دے. یا رب العالمین یا رب العالمین. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہیں نا, یا اللہ ان اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا بنا دے. یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے تجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہمارا ظاہر باطن ایک فرما دے. یا اللہ ہمارا ظاہر باطن ایک فرما دے. یا رب العالمین یا رب العالمین ہمیں عشاق میں سے رکھنا. یا اللہ ہمیں منافقین میں سے نہ فرمانا. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو خوب پاک فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے. یا رب العالمین آج تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا ذکر کیا گیا ہے. یا رب العالمین یا رب العالمین جتنے آئے ہیں سب کی نیک جائے دلی آرزوؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ اس مرکز اہل سنت کو آباد فرما دے. یا اللہ جن کے بیٹے بیمار ہیں یا اللہ صاحب کے یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ اور بھی جتنے بھی یا رب العالمین علی بھائی کی سسٹر کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں ہسپتالوں میں جو بھی اہل ایمان بیمار ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. یا رب العالمین ہمیں صحت عطا فرما. یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما, ہمیں سکون عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر عمل میں اپنی رضا عطا فرما, اپنی خوشنودی عطا فرما. یا اللہ پھر محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما دے. یا اللہ پھر وہ مسجد نبوی شریف کے مینار دیکھنا نصیب فرما دے, حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں میرے مولا صاحب کی نیک جائے دلی آرزوؤں کو پورا فرما دے. یا رب العالمین یا رب العالمین ہماری یا رب العالمین ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما دے. وہ ساڈے نے یا اللہ ہمارے مجاہدین کی فرما دے. یا اللہ پھر مسلمانوں کو وہ عروج عطا فرما دے. یا رب العالمین ان کے ساتھ ایٹمی قوتیں ہیں. یا رب العالمین تو اپنی قوت عطا فرما دے, تو اپنی طاقت عطا فرما دے, غائبانہ امداد فرما دے, غائبانہ امداد فرما دے, مسلمانوں کو فتح نصرت نصیب فرما دے. اور ہمارے حکم بھی یا اللہ غیرت مندی عطا فرما دے, غیرت ایمانی پیدا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.